نورانی محفل جس میں آپ شریک سعادت ہیں، یہ سرکار پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کی یاد میں آپ کے بچوں نے اور آپ کے احباب نے اس کو منعقد کیا ہے۔ دین سیکھنے کے دو راستے ہیں زندگی میں، یا آپ اسکول جائیں، مدرسے جائیں، دینی مرکز میں جائیں اور کتابی شکل میں اپنے استاد سے دین کو سیکھیں۔ ایک سبیل دین سیکھنے کی یہ ہے، اور دوسری سبیل اس قسم کی محفل کر کے مجلسیں منا کر اچھے عالموں کو بلا کر ان سے دین کا سبق پڑھا جائے، دین کی باتیں سنی جائے۔ زمانے ماضی میں بھی دین سیکھنے کے یہ دو طریقے تھے۔ ایک، اس زمانے میں اتنے بڑے مدرسے نہیں تھے، کالجز نہیں تھی، یونیورسٹیاں نہیں تھی، تو عالم اپنے گھروں میں پڑھاتے تھے، تو طلبہ علماء کے مکان پہ جا کر کے دین کو سیکھتے تھے، ہر وقت وہ اس میں محفل میں جمع رہتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام محمد شیبانی علیہ الرحمہ، وہ کوفے کے رہنے والے تھے، تو ان کی اس قسم کی جو محفل ہوتی تھی سبق کی، طلبہ کو دین سکھانے کی، تو علماء کہتے ہیں کہ ان کی محفل میں سبق سیکھنے والوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد ہوتی تھی، اور چلتے ہوئے راستے جو ہوتے تھے وہ بند ہو جاتے تھے کہ امام صاحب کا سبق ہو رہا۔ یہ لوگوں کا شوق تھا دین سیکھنے کا۔ آپ لوگ ہندی پڑھتے ہیں، کچھ ہمارے بچے دین کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان میں کئی بادشاہ ہوئے، ان میں ایک مشہور بادشاہ جس کو اپنے بیگانے سبھی جانتے، اس کا نام اورنگزیب عالمگیر تھا۔ ان سے ایک عرصہ پہلے علاؤالدین خلجی بادشاہ تھا۔ یہ دونوں بادشاہ حافظ قرآن تھے۔ اب آپ غور فرماؤ، اتنے وسیع ملک پہ حکومت کرنے والا انگوٹھا ٹیپ نہیں ہے، حافظ قرآن، تو بتائیے ان سے کبھی غلطی ہوگی؟ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ کسی پر ظلم کریں گے؟ کسی کا حق ختم کریں گے؟ آپ غور فرمائیں۔ علاؤالدین خلجی ایک ٹاپ بہادر بادشاہ تھا، وہ ہمارے چتور آیا۔ بادشاہوں کی آپس میں انبن ہوتی رہتی تھی، وہ لڑائیاں کوئی مذہب کی نہیں تھی، وہ سیاست کی لڑائیاں۔ آپ دو پہلے زمانے کے بزرگ کیسے تھے؟ آج ہم آپ تلاش کرتے ہیں، اپنے کو بزرگ نہیں ملتا ہے۔ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، اس کے سوا ہماری قوم کے پاس کچھ نہیں، اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی کہ عقل حیران۔ آپ شکل دے کر کے احساس نہیں کریں گے کہ کس قبیلے کا بندہ ہے، ہم کیا مانیں، سلام کریں کہ نہیں کریں، یہ خدشے لاحق ہو جاتے۔ حالات ایسے بدلے ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے۔ علاؤالدین خلجی حافظ قرآن، دن بھر جہاد، رات کو قرآن کی تلاوت۔ جب یہاں چتور آیا، چتور کا قلعہ آپ نے دیکھا کہ راجستھان کا سب سے لمبا قلعہ، یہ اپنا قلعہ اونچا تو ہے، لمبا نہیں ہے، اور چتور کا علاقہ کئی میلوں پہ محیط ہے، چھایا ہوا ہے۔ ایک دن اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور خدا کی دربار میں سر رکھ کے دعا کی کہ مولا اتنے دن ہو گئے یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ تو خدا کی قدرت، انہیں خواب دیکھا کہ بزرگ کھڑے، سفید چہرہ، سفید داڑھی، انہوں نے علاؤالدین خلجی کے سر پہ ہاتھ رکھا، مگر ان کی شکل ان کے ذہن میں جم گئی۔ اب اس نے کہا یہ بزرگ خوابی تو نظر آئے مگر ہے کہاں، میں ان کے پاس کیسے پہنچوں کہ حضرت آپ میرے حق میں دعا کیجیے۔ اب لوگوں سے پوچھا تو کچھ سمجھدار لوگ آپ کی طرح تھے، انہوں نے کہا حضرت ایک بزرگ رہتا ہے بوندی کے پاس، چتور بوندی میں کافی 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ پہاڑ پہ رہتا ہے اور اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، ہندو بھائی بھی جاتے ہیں، مگر جو جاتے ہیں وہ ان سے دعا اور فیض لے کے کامیاب ہو کے جاتے ہیں، ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔
مسلمان کم ہوتے ہندو بھائی اس میں زیادہ ہوتے. یہ فقیروں کی دنیا. تو اس نے کہا جب دوسرے جاتے تو میں بھی, اس نے دل میں سوچا. اب ویسے تو جانے سے اس نے ظاہر نہیں کیا, مگر رات کے وقت میں جب عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے تب اپنے لشکر سے کہا کہ آپ پوری لشکر کی حفاظت کرنا, میں ایک ضروری کام جاتا ہوں, گھوم کے واپس آتا ہوں. تیز رفتار گھوڑے ہوتے تھے اور ایک رہنما کو جو اس علاقے کا جانکار تھا اس کو ساتھ لیا. یہ وہاں پہنچے, درویش کے پاس پہنچ گئے. کہا حضرت اتنے دن ہو گئے یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. آپ کے بارے میں نے ان بزرگوں سے سنا کہ آپ نیک بندے ہیں, میں آپ کی دعا کا طالب ہوں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے یہ قلعہ فتح کروا دے. تو دیکھو اپنے بارباری میں کہتے ہیں کہ ہیرا نہ بولے مکھ سے کہ میری لاکھ ہے موج. ہیرا نہیں کہتا کہ میری قیمت اتنی ہے. بڑا آدمی اپنے کو کبھی بڑا تصور نہیں کرتا, یہی سب سے بڑی نادانی. جو جتنا اپنے کو چھوٹا سمجھے گا اللہ اس کو بڑائی عطا فرمائے. وہ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ حماقت کا پتلا ہے. اس نے کہا بیٹا میں تو فقیر ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا حضرت نہیں آپ کچھ بھی کہہ دو, مگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں دعا آپ کی لوں اور آپ کی دعا سے میری کشتی کنارے پہنچے. ضد کر کے بادشاہ بیٹھ گیا. دیکھا کہ وہ تو یہ بادشاہ جانے والا نہیں. تب اللہ کے فقیر نے کہا کہ علاء الدین, آپ بھی بتا دیا. دیکھو فقیر میں تو سب روشن ہوتا ہے, چاہے ادھر دیکھے مگر سب طرف دیکھتا ہے. کہا علاء الدین اب میرے پاس کیوں آئے؟ آپ کی فوج میں ایک ایسا برگزیدہ بندہ ہے, وہ ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر لے گا تو چتوڑ نہیں دنیا کا نقشہ بدل دے گا. خاصان خدا خدا نباشن ولیکن خدا جدا نباشن. اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے جدا نہیں ہے. اب میرے پاس کیوں؟ میں تو فقیر, میرے پاس کچھ بھی نہیں. آپ کی فوج میں بیٹا آپ ادھر آ جاؤ میرے سامنے. انہیں کہا ثواب سے ادھر آؤ, ادب سے بیٹھ کے سنو. اگر سننے کا شوق ہے تو دین سیکھو, یہی دین سیکھنے کا طریقہ ہے. ادھر بیٹھو یا ادھر آ جاؤ, آپ جگہ صاف ستھرا کریے, بیٹھو آ کر. آپ اپنی لشکر میں جائیں گے. تو کہا حضرت لشکر تو میرا لمبا چوڑا ہے, میں کیسے پہچانوں کہ نیک بندہ کون ہے؟ میلوں میں چھایا ہوا میرا لشکر. تب اس درویش نے کہا تو چتوڑ پہنچ. دیکھو فقیروں کی نظر, اللہ والوں کی نظر, رب کے دیوانوں کی نظر. ارے جب فقیروں کی نظر کا عالم یہ ہے تو فقیروں کے سردار غوث اعظم کی نظر کا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو سب انہی کے غلام ہیں. جب غلاموں کی شکتی یہ ہے تو سردار کی شکتی کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں اپنے لشکر میں جب تو چتوڑ پہنچے گا 150 کلومیٹر, دیکھو فقیر کی نظر, تو ایک آندھی چلے گی, تیز آندھی ہوگی. اس آندھی میں جتنے چراغ تیرے لشکر کے خیموں میں جلتے ہیں وہ سب چراغ بجھ جائیں. فقیر کی نظر وہاں, چراغ یہاں. اس کو علم کہتے ہیں, علم کشف. تو جب ولی کا علم یہ ہے تو نبی کا علم کیا ہوگا؟ کچھ بھائی کہتے ہیں نبی کو علم نہیں تھا. یہی تو جھگڑا ہے, وہ کرسی کا تھوڑی جھگڑا ہے. ہمیں کرسی سے مودی جانے سوریا گاندھی جانے, ہمیں کیا پتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کو بچاؤ, اپنی عقیدت کو بچاؤ. ایمان بچے گا تو طوفان آئے گا سلام کر کے چلا جائے گا, اور ایمان گیا تو قبر کا جنازہ اٹھ جائے گا. ہمارے بچوں کو سمجھاؤ, بچیوں کو سمجھاؤ کہ مومن کی بچی اور ہے اور مایاوتی کی پوتی اور ہے. ہم اسلام کو نہیں اپنائیں گے, ہمارا بچہ اسلام کو نہیں اپنائے گا تو نماز کون پڑھے گا, سجدے کون کرے گا, تلاوت کون کرے گا, ماں کے قدم کون چومے گا, باپ کی پیشانی کی تعظیم کون کرے گا؟ ہم اسلام پڑھیں. آپ کھیتی کرو, واپار کرو, بزنس کرو, تجارت کرو, نوکری کرو, سروس کرو, سب جائز. اسلام قطعی منع نہیں کرتا ہے, لیکن نبی کا غلام بن کے جیو, اس جینے میں لطف ہے. نہیں تو جانور بیچار یہ گائے بکری گھوم رہی, یہ بھی تو جیتے. ادھر والے کتیے ہیں یہ بھی تو جیتے. جینے میں کمال نہیں ہے, جیو تو وفادار بن کے جیو. یہاں بھی فرشتے سلام کرے, قبر بھی سلام کرے, اور حشر بھی مجرا پیش کرے. ایسی زندگی گزارے. کہا آپ اپنے چتوڑ پہنچیے. آندھی آئی, آندھی سے تمام خیموں کے چراغ بجھ جائیں.
مگر ایک خیمہ ایسا آپ کو ملے گا کہ جس میں چراغ روشن رہے گا، وہ بجھے گا نہیں، آندھی آئے چلی آئے، وہ چراغ کا کچھ نہیں کرے گا۔ جس کا چراغ نہ بجھے تو یقین کر کے وہ اللہ کا وفادار ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ نیک بندہ ہے۔ اسے آپ کہنا ہے حضرت آپ میری فوج کے سپاہی ہیں، میں آپ کا بادشاہ ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ پردے میں چھپے رہے تو میرا قصور نہیں۔ اب مجھے پتا چلا کہ آپ ہیرو ہیں، موتی ہیں، آپ من کا نہیں ہیں، میں نے پہچان لیا۔ اب آج کے بعد آپ بادشاہ ہیں، میں آپ کا غلام، آپ بادشاہ ہیں، میں آپ کا سپاہی، اور ان سے دعا کروائیے آپ کی ہر چیز پوری ہو۔ اور علاؤدین خلجی بوندی سے چلا، پہاڑوں سے۔ بوندی جو بھائی گئے ان کو پتا کہ بوندی کا علاقہ پہاڑی ہے ایک طرف، بوندی سے چل کے چتور آیا۔ خدا کی قدرت ہوئی جو فقیر نے کہا، آندھی چلی، تمام چراغ بجھ گئے، مگر ایک خیمے کا چراغ، ایک تمبو کا چراغ روشن رہا، بجھا نہیں۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اس خیمے والا صاحب قرابت ہے، صاحب ولایت ہے۔ بادشاہ گھوڑا ہاں کر خیمے کے پاس پہنچا، گھوڑے سے اترا، اندر جھا کر دیکھے تو چراغ جل رہا ہے، ایک نورانی صفت بزرگ کلام ربانی کی تلاوت کر رہا ہے۔ بادشاہ حیرت میں کھو گیا کہ میری فوج میں ایسے بھی نیک بندے جن کی شکل بے مثال، صورت بے مثال، اور جن کی ہر ادا بے مثال، میں نے اس ہیرے کو پہچانا نہیں، میری بدقسمت۔ اب آسے آسے قدم اٹھاتا ہوا علاؤدین خلجی درویش کے پاس گیا، کہا حضرت میری گستاخی کی بات معافی دے، میں نے اب تک آپ کو پہچانا نہیں، آج میں نے آپ کو پہچانا ہے۔ اب تک آپ میرے سپاہی تھے اور میں آپ کا جو کہ بادشاہ تھا، مگر آج پہچان ہو چکی ہے تو اب آپ میرے بادشاہ ہی، میں آپ کا سپاہی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ دعا کر کے یہ قلعہ اللہ میرے لیے فتح کر دیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا بھائی بادشاہ میں آپ کا تو سپاہی ہوں، تنخواہ خور وہاں کے سپاہی ہوں، مزدور ہوں، میرے پاس کیا رکھا جو میں آپ کیا؟ کہا حضرت اب دنیا کو کہیے میرے سامنے مت کہیے، میں نے آپ کو پہچان لیا، میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں، اور مجھے کچھ نہیں، نہ آپ کی تلوار، نہ نیزہ، نہ تفنگ، نہ بندوق، مجھے آپ کی تلوار کی نہیں ضرورت، آپ کی دعاؤں کی ضرورت۔ آپ دعا فرمائیں اور میرے سردار ہو اور یہی بیٹھے رہو، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اس نے بہت کہا کہ نہیں میرے پاس کچھ نہیں، دعا ضرور کروں گا مگر میرے پاس کچھ نہیں۔ جب بادشاہ نے بہت ضد کی تو اللہ کے ولی نے ہتھیار ڈال دیا، کہا ٹھیک ہے اگر آپ مجھ سے دعا کروانا چاہتے ہیں کہ یہ قلعہ چتور فتح ہو جائے تو یہ میری شرط ہے، اس شرط پہ میں دعا کروں گا۔ فرماؤ، کا شرط یہ کہ میرا استعفیٰ لو، نوکری سے مجھے سبکدوش کرو، میری تنخواہ دو، اور کسی سے کہنا مت میرا گھوڑا لاؤ، میں گھوڑے پہ سوار ہوں گا، اور فجر کی نماز جہاں اذان ہوگی وہی میں اذان دے کے نماز پڑھوں گا اور وہی دعا کروں گا، اور آپ فجر پڑھ کے حملہ کر دیں، اللہ کامیابی دے۔ بادشاہ نے سب شرطیں منظور کر دی، تنخواہ دے دی، گھوڑا دے دیا، اور ان کو روانہ کیا۔ اللہ کا ولی چلتا رہا، 10 15 50 کلومیٹر چلا، صبح شادی ہوئی جس کو پھر پھو پھٹنا کہتے ہیں، پھو پھٹ گئی، اذان کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے بندے نے وہاں پر اذان دے کر کے نماز پڑھی، سنت اور فرض دونوں رکعت پڑھ کر کے آپ نے دعا کی، مولا گنہگار کی زبان کی لاج رکھ لے، میں تو چھپ کے زندگی گزار رہا تھا جوگی بن کے، مگر تیرے کسی بندے نے میرا پردہ کھول دیا، اب پردہ کھل گیا تو میں کہاں جاؤں، اس لیے میری درخواست ہے کہ اپنے گنہگار بندے کی بات کی لاج رکھ اور چتور کا قلعہ فتح کروایا۔ یہ دعا کر کے ہاتھ بند کیے اور علاؤدین نے حملہ کیا۔ وہ انقلابی طوفانی قلعہ جو مہینوں سے فتح نہیں ہوا تھا چند گھنٹوں میں فتح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ علاؤدین خلجی نے کہا کہ بھائی اس فقیر کو تلاش کرو، جاؤ 2 4 سپاہی اور مہربانی کر کے ان کو پکڑو، ان کے پیچھے چلو، وہ دیکھو وہ کہاں جاتا ہے اور اس کا پورا نام اور اس کی ڈیٹیل لاؤ۔ وہ تو غیر معروف نام سے فوج میں بھرتی ہو گیا ہے، صحیح نام بھی ہم کو نہیں بتایا، اتنا ولی اور میری فوج کا سپاہی۔
اب 2-3 اچھے کمانڈر اس کے پیچھے چلے. یہ بندہ کون تھا؟ ان کا نام تھا مولانا شمس الدین ترک پانی پتی علی ماما، اعلیٰ قسم کا ولی، اور سرکار صابر پیا کا خلیفہ اور ان کا سچا مرید. انہوں نے پہلے کہا بیٹا جا فوج میں بھرتی ہو جا، خدمت کر، ملک کی خدمت، قوم کی خدمت، وطن کی خدمت. تو رب کا ولی مرشد کا حکم پا کر کے علاؤدین کا دور تھا، ان کی فوج میں آ گئے، فوج میں بھرتی ہو گئے. آج ان کا راز اس فقیر نے، بوندی والے فقیر نے کھول دیا. تو حضرت صابر پیا نے کہا تھا پہلے کہ بیٹا جس دن تیرے سے کرامت ظاہر ہوگی وہ میری زندگی کا آخری دن ہے. تو کرامت ظاہر کرے گا اور میرے سفر کا آخری دن ہوگا. تو اس نے کہا میں نے تو دعا کر لی، چتور فتح ہو گیا، میری کرامت ظاہر ہوگی، اب مجھے یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں چل کے اپنے مرشد کی نماز جنازہ پڑھوں. تو گھوڑے کو چلایا، کلیہ شریف پہنچا، اور یہ نمائندے آزاد الخلجی کے پیچھے پیچھے پہنچے. وہاں جا کر دیکھا کہ سرکار صابر پیا کا وصال ہو چکا، اور پیڑ کی لکڑی پر پکڑ کے عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے کرتے روح صفا سلام کر کے چلی. سبحان اللہ.